الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات شریفہ 53 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور عام طور پر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور وہ ذات۔ اللہ مجھے آپ سب کو غلطی سے بچائے۔ کما حقہ ترجمہ وہ تو مخلوق خالق کی کلام کا کر ہی نہیں سکتا، پھر میرے لیے ایسا کمزور کیا کرے گا۔ بہرکیف وہ ذات، یہ نامکمل ترجمہ ہے۔ کیا ہے مکمل؟ وہ ہی ذات یا وہی ذات، کیوں اس ٹکڑا مبارکہ کے دو حصے ہیں، ہوا اور الذی۔ گرامر کی بات خلاصہ آپ سمجھ جائیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں حصے پراپر نون ہوں تو وہاں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ معنی ہی کا، alone، only، وہ ذات ہی، یا دوسرے لفظوں میں ذرا کھولنا چاہیں، وہ ذات، اور دوسرا جملہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو دونوں کو ملا کے اختصار بھی ہوا اور بات مکمل بیان بھی ہو چکی۔ وہی ذات کیا ہے؟ مرج البحرین، دو بحروں کو ملاتی ہے۔ بحر، اس کے ایک سے متعدد اطلاقات ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معانی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک مراد اس سے یہ ہوتا ہے پانی کا ذخیرہ، دوسرا معنی دریا، تیسرا معنی سمندر۔ اور دریا میں اور سمندر میں جو فرق ہے وہ بیان کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو تینوں معانی میں بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ھذا، یہ، عذب، شیریں، میٹھا۔ فرات، فرط یفرط، اس کا معنی ہے توڑنا۔ مراد یہ ہے پیاس کو توڑنے والا۔ عذب فرات یعنی نہایت شیریں۔ وہذا، اور یہ، ملح، نمکین، ملح، نمک، اور یہاں مراد نمکین پانی، اجاج، کڑوا، نہایت نمکین، یہاں تک کہ کڑوا محسوس ہو۔ وجعل، بنایا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، پردہ۔ عالم برزخ ایک ہے دنیاوی عالم، عالم دنیاوی ایک ہے، عالم اخروی آخرت کی دنیا، اور ایک ہے برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں برزخ۔ عام طور پہ بولتے ہیں برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہم نہیں جانتے۔ تو برزخ کو برزخ اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے۔ وحجرن، اور آڑ، محجورہ، مضبوط، بامحاورہ ترجمہ ساری آیت شریفہ کا۔ اور وہی ذات دو بحروں کو
ملاتی ہے، یہ ہے نہایت شیریں اور یہ ہے نہایت نمکین، نمکین کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے بنایا پردہ اور مضبوط آڑ۔ اللہ پاک کی توحید اور ان کی کمال قدرت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ذات کیا کچھ کرتی ہے اور ان کے سوا کوئی اور نہیں کرتی، ان کے سوا کوئی اور ہستی نہیں کرتی، تو جو ایسے ایسے بڑے اعمال کے کرنے میں تنہا ہے، وہ معبود ہونے میں بھی، رب العالمین ہونے میں بھی، مالک الملک ہونے میں بھی تنہا ہے۔ نہ یہ صفات اس میں ان کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی معبودیت میں، ملکیت میں، شان میں، اختیارات میں کوئی ان کا ساجی، ہمسر، نظیر اور شریک۔ اور کیا بات ہے جو اس وقت جس میں وہ یکتا ہیں، لا ثانی ہیں، وحدہ لا شریک ہے، کیا ہے وہ بات کہ انہوں نے دو بحروں کو ملا دیا اور دونوں بحر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک نہایت شیریں اور ایک نہایت کڑوا، اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ اگر پانی کو روکنا ہو، جب سیلاب آئے تو انسانی کوششیں کس طرح ریت کی دیوار ثابت ہوتی، اللہ جانے لاکھوں کروڑوں یا کہاں تک کی محنت، مزدوری اور سرمایہ دیکھتے دیکھتے نام و نشان مٹ جاتا اور انسان بے بس ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے بغیر، ایک طرف جیسے آسمان، وقار صاحب اور ان کی لائن کے لوگ چھت بناتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں کیا خوف ہوتا ہے۔ ایک ایک آتا ہے انجینئر بیچارہ، ایک ایک چیز کس طرح دیکھتا ہے، پھر ایک آتا ہے، پھر وہ جتنے زیادہ وسائل ہوں، جتنی بڑی عمارت ہو، اتنے زیادہ لوگ اس کی انسپیکشن میں کتنی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں اور کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ آسمان کے نیچے کیا ہے؟ اب یہاں دو دریا، دو سمندر، دو پانی کے ذخیرے ایک دوسرے کے الٹ، ان کے درمیان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس سب کچھ کے باوجود کیا ایک کا میٹھا پانی نمکین پر اثر کرتا ہے، یا دوسرے کا نمکین تو چھوٹا لفظ ہے، ملح اجاج، نہایت کڑوا پانی میٹھے کی مٹھاس کو، شیرینی کو متاثر کرتا ہے؟ کون ہے؟ تو رب العالمین وحدہ لا شریک۔ میرے ساتھ سورہ الرحمن اس کو دیکھیے، آیت مبارکہ 19 اور آیت مبارکہ 20۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کا کوئی اور نشان نہ ہو۔ ڈاکٹر سلمان جی، یہ ایک کافی ہے کہ کیوں شیخ صاحب صرف ایک دو بحر ملتے ہیں، دو بحر مرج ملتے ہیں، یلتقیان ملے ہوئے۔ جو مرجا میں مانا تھا یا ملتے ہیں، یلتقیان نے اس کو اور زوردار بنایا۔
یلتقیان دونوں ملتے ہیں، بینہما برزخ ان کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان آگے نہیں بڑھتے، جہاں جہاں رب نے روکا ہے اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں دریاؤں۔ یہ دریا زیادہ اچھے یا سرکش نافرمان انسان اچھا؟ اللہ پاک نے حلال طریقے رکھے اور حرام رکھے ملے ہوئے، تو سرکش انسان جس چیز کا خیال پانی رکھتا ہے، سرکش پانی، جس کے سامنے فرعون جیسا بدبخت طاغی باغی وہ عاجز ہے، لیکن انسان کی نالائکی جس کے سامنے یہ پانی عاجز ہے، اور جس پانی کے سامنے انسان عاجز ہے، تو کیا چاہیے تھا اللہ کے سامنے عاجز زیادہ ہوتا کہ نہ؟ نوٹ فرمائیے، پانی عاجز رب کے سامنے، تو انسان پانی کے سامنے عاجز، تو رب کے سامنے عاجزی میں زیادہ اضافہ ہوگا یا کمی ہوگا؟ لیکن ہے کیا؟ وہاں اپنی طاقت سے زیادہ سرکشی کی کوشش ہے۔ یہ سارا سودا عقل کا ہے، ہر چیز عقل سے ہونی چاہیے، یہی عقل تیری خاک ہے تجھ پر اور تیری عقل پر۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے، اللہ ان کی جو فوت ہو چکے قبر نور سے بھرے اور جو زندہ ہیں ان پر اپنی رحمتیں کرے، خوب اس کے بارے میں لکھا اور بہت لکھا۔ میں ٹوٹا پھوٹا جو دیکھ سکا ہوں اس کا خلاصہ اس کے 4 معانی بیان کیے گئے، اس کی 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ میں ساری دنیا کے مفسرین یا سارے علماء کا بات کا خلاصہ، یہ ٹوٹی پھوٹی بات میں نے لکھی اس کے مطابق، اللہ جانے ہے کتنی۔ پہلی بات، زمین میں پانی کے 2 قسم کے ذخیرے ہیں، ایک میٹھے پانی کا ذخیرہ، ایک نہایت کڑوے کھاری پانی کا ذخیرہ۔ میٹھے پانی کا ذخیرہ کہاں ہے؟ ندی نالوں میں جو بہتے ہیں، گندے نالے نہیں، ندی نالے جو چلتے ہیں آسمانی پانی سے، دریاؤں کے، دریاؤں نہروں کے پانی، ندی نالے نہریں دریا، ان کا پانی میٹھا ہے۔ سمندر ان کا پانی کڑوا اور نہایت کڑوا ہے۔ دونوں ذخیرے زمین پر بہتے ہیں اور کہیں کہیں مقامات پر ان میں اتصال بھی ہے، لیکن کبھی سمندر کے پانی نے دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کے پانی کے میٹھے کو زائل نہیں کیا، اور نہ ہی یہ بیچارے دریا ان سمندر کے یہ اس پر کیا اثر کرتا ہے۔ ایک معنی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جزیروں میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ سمندر کے کھڑے پانی کے ساتھ میٹھے پانی کا دریا، جزیروں میں سمندر کے کھڑے پانی کے ساتھ دریا کا پانی ہے، کوئی کسی پر حکم الہی کی بنا پر اثر نہیں کرتا۔ دوسرا معنی، زمین کے نیچے 2 قسم کے ذخیرے ہیں، اور ان میں کوئی لمبی چوڑی مسافت نہیں۔ ایک گھر میں نلکا لگایا، نلکا سمجھ ہینڈ پمپ، ایک گھر میں ہینڈ پمپ لگا، میٹھا پانی آ گیا۔
دوسرے گھر میں ہینڈ پمپ لگا، کڑوا پانی، اور گھروں کا فاصلہ، کوئی سائیکل پہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ کس نے کیا؟ اتنے قریب، لیکن نہ میٹھا کڑوے پر، نہ کڑوا میٹھے پر اثر ڈال. تیسرا معنی، اور علماء نے، قدیم علماء نے اس بارے میں لکھا، اور جدید تحقیقات بھی جو ذکر کی گئی ہیں وہی بیان کیا ہے. بعض مقامات پر سمندر ہے، اسی دریا کا پانی اس میں گرتا ہے. اب سمندر کا پانی اپنی صفات رکھتا ہے، دریا کا پانی اپنی صفات رکھتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ دریا کا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں ملک طارق صاحب اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن ابھی میں کچھ مثال عرض کروں گا. علماء جنہوں نے دیکھا ہے، تحقیقات کی ہیں، دریا کا پانی سمندر کے پانی میں گرنے کے باوجود اپنی اصل حیثیت ضائع نہیں کرتا. ایک لہر کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ دریا کا پانی ہے، ادھر آئے، اور باقی سب جگہ سمندر کا پانی. ایک بڑے مفسر خود ہی ابو حیان کہتے ہیں کہ دریائے نیل جب سمندر میں طوفانی دنوں میں، سیلابی دنوں میں گرتا ہے، تو اس وقت دریائے نیل کا پانی سرخ رنگ کی لکیر کی صورت میں سمندر میں چلتا رہتا ہے. سمندر کا پانی اس کی حیثیت کو ختم نہیں کرتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، مچھلیوں کے باہر جانے یا راستہ پتا. لیکن یہاں کیا سمندر دریا کے پانی کو کھا جاتا ہے؟ حکم الہی سے دریا کا پانی سمندر کے بیچوں بیچ چل رہا ہے. اللہ پاک اس کی حیثیت کو باقی رکھے. چوتھی بات، کڑوے سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں. شاید شیخ صاحب زیادہ آگاہ ہوں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا کہ جب امریکی آرامکو کمپنی، امریکی آئل کمپنی سعودی عرب میں تیل کی جستجو کے لیے آئی، تو پانی خلیج فارس کے درمیان سے انہوں نے اس میں سے ایسے چشمے ڈھونڈ پائے جہاں سے وہ اپنے پانی کے پینے کی ضروریات کو پورا کرتے. بعد میں انہوں نے ساحل سمندر پر کچھ فاصلے پر ہٹ کے کنویں کھودے تو اس نظام کو چھوڑا. یہ 4 معنی بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک بہتر جانے، لیکن میں ٹوٹا پھوٹا جو سمجھا ہوں یہ چاروں ہی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، اور چاروں کی چاروں صورتیں رب ذوالجلال کی قدرت کی واضح دلائل ہیں. یہاں ایک سوال ہے، اور بعض مفسرین نے اللہ ان کی قبر نور سے بھرے اس کا بھی جواب دیا. سمندر اتنا کڑوا پانی، اس کا کیا فائدہ کہ اللہ نے کیوں بنایا؟ وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی سوال کے عاجزانہ جواب کے عرض کرنے سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی سنی بات کو اس میں جو غلطی ہے معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ.